محترم سامعین کرام، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری حفاظت کون کر رہا ہے؟ راستے میں کتنے خطرات ہیں جن سے ہم بچ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے لیکن آخری لمحے میں بچ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی مصیبت سر پر آنے والی ہوتی ہے لیکن اچانک راستہ بدل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے ہر انسان کے لیے کچھ خاص مخلوقات مقرر فرمائی ہیں جو اس کی حفاظت میں لگی رہتی ہیں۔ ان کو موکلات یا خدام کہتے ہیں۔ یہ وہ روحانی مخلوقات ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی مدد کرتی ہیں، اسے خطرات سے بچاتی ہیں اور بعض اوقات اسے آنے والی مصیبتوں سے آگاہ بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ موکلات ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے، یا پھر ہر کسی کے پاس اتنے طاقتور نہیں ہوتے۔ یہ انسان کے عمل، اس کی نیت، اس کی عبادت اور اللہ سے تعلق پر منحصر ہے۔ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاس یہ موکلات زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے پاس موکلات ہیں یا نہیں؟ کیا کوئی ایسی نشانیاں ہیں جن سے ہم جان سکیں؟ جی ہاں، بالکل ہیں، اور یہ نشانیاں اتنی واضح ہیں کہ اگر آپ نے غور سے دیکھا تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ بہت سے بزرگوں نے اپنے تجربات سے یہ بات بیان کی ہے کہ جب انسان کے پاس موکلات ہوں تو اس کی زندگی میں کچھ خاص علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ علامات ایسی ہیں کہ عام آدمی ان کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن جو شخص تھوڑا سا بھی ہوش رکھتا ہو وہ فوراً پہچان لیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان علامات کو ڈھونڈنا شروع کریں تو شاید آپ کو حیرت ہو کہ یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں پہلے سے موجود ہیں اور آپ ان سے بے خبر تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں ان کی عزت ہوتی ہے، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی بڑے عہدے پر نہیں ہوتے، کوئی امیر نہیں ہوتے، پھر بھی لوگ ان کی بات مانتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے جو اس شخص کو ملی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے موکلات کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ خادم انسان کے چہرے پر ایک نور ڈال دیتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، حالانکہ انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیوں اس شخص کا احترام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف کہانیاں ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سب سچ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے خاص انتظام فرما دیتا ہے، اور موکلات کا ملنا بھی اسی انتظام کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان موکلات کا ملنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ محنت، عبادت، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، جو تہجد میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، جو صبح سویرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالی یہ خدام مقرر فرما دیتے ہیں، اور جب یہ خادم کسی انسان کے ساتھ ہو جائیں تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔ مشکلات آتی ہیں لیکن حل بھی جلدی ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کے پاس یہ موکلات ہیں یا نہیں؟ کیا آپ ان نشانیوں کو پہچان سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں موجود ہیں؟ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ان علامات کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ علامات آپ کو بتائیں گی کہ آپ صحیح راستے پر ہیں یا نہیں۔
جب ہم موکلات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ واقعی ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی خاص مدد ہے؟ بزرگوں نے اپنے تجربات سے 7 ایسی نشانیاں بیان کی ہیں جو بہت واضح ہیں۔ اگر آپ نے غور سے اپنی زندگی کو دیکھا تو شاید آپ کو یہ نشانیاں اپنے اندر نظر آئیں۔ پہلی نشانیاں جو سب سے زیادہ عام ہے وہ خوابوں سے متعلق ہے۔ جب کسی کے پاس موکلات ہوں تو اکثر وہ عالم خواب میں کچھ خاص چیزیں دیکھنے لگتا ہے۔ مثلا آپ کو بار بار کوئی ایک ہی شکل نظر آتی ہے، کوئی بزرگ، کوئی دادا، چاچا یا کوئی جان پہچان کا چہرہ، اور وہ چہرہ آپ سے کچھ کہتا ہے یا آپ کو کوئی ہدایت دیتا ہے۔ یہ صرف خواب نہیں ہوتا بلکہ ایک پیغام ہوتا ہے۔ یہ آپ کے موکلات آپ کو کسی بات سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس شکل کی آواز بھی آپ کو مانوس لگتی ہے، اجنبی نہیں بلکہ ایسی آواز جو آپ کے دل کو سکون دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف خیالات ہیں، لیکن جنہوں نے اس تجربے کو بار بار محسوس کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ محض خیال نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ جب آپ خواب میں بار بار ایک ہی چیز دیکھیں تو اس پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے کوئی پیغام ہو سکتا ہے۔ اب دوسری نشانی جو بہت دلچسپ ہے وہ ہے کسی واقعے کا پہلے سے احساس ہو جانا۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آج کچھ اچھا ہونے والا ہے یا آج کچھ برا ہو سکتا ہے، اور پھر ویسا ہی واقعہ ہو گیا؟ یہ کوئی اندازہ نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص قسم کا الہام ہوتا ہے جو آپ کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آپ کے موکلات آپ کو پہلے سے خبردار کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آج فلاں جگہ نہیں جانا چاہیے اور آپ نہیں جاتے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی حادثہ ہو گیا تھا۔ یہ صرف اتفاق نہیں بلکہ آپ کی حفاظت کا انتظام ہے۔ یہ احساسات اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب دل میں کوئی بات آئے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس احساس کو نظر انداز کیا اور پھر نقصان اٹھایا اور بعد میں کہا کہ میرے دل میں تو یہی آ رہا تھا کہ نہیں جانا چاہیے۔ تیسری نشانی بہت واضح ہے اور وہ ہے لوگوں کی طرف سے احترام ملنا۔ جب کسی کے پاس موکلات ہوں تو لوگ بے اختیار اس کا احترام کرنے لگتے ہیں۔ وہ شخص کوئی بڑا عہدے دار نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی امیر ہوتا ہے، لیکن جہاں جاتا ہے لوگ اس کی بات سنتے ہیں اور اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ کوئی دکھاوا نہیں ہوتا بلکہ دل سے نکلنے والا احترام ہوتا ہے۔ لوگ خود سمجھ نہیں پاتے کہ وہ اس شخص کی عزت کیوں کر رہے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ اس شخص کے موکلات اس کے چہرے پر ایک نور ڈال دیتے ہیں، اور وہ نور لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ وہی نور ہے جو نیک لوگوں کے چہروں پر نظر آتا ہے، جو انبیاء اور اولیاء کے چہروں پر ہوتا تھا۔ یہ نور خود سے نہیں آتا بلکہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور موکلات اس نور کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ان کی نظریں آپ پر ٹھہر جاتی ہیں اور وہ آپ کے الفاظ میں کھو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب بولتے ہیں تو سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چپ ہوتے ہیں تو لوگ پھر بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہی اثر ہے جو موکلات ڈالتے ہیں۔ یہ کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے۔ کوئی شخص زور سے بولے یا لوگوں کو ڈرا کر اپنی بات منوائے، بلکہ یہ تو ایک فطری کشش ہے جو لوگوں کو کھینچتی ہے۔ جب آپ کے پاس یہ نشانی ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کوئی خاص بات ہے، اور وہ بات آپ کے موکلات کی وجہ سے ہے۔ پانچویں نشانی بہت دلچسپ ہے اور وہ ہے خواب میں خزانے دیکھنا۔ اگر آپ
بار بار خواب میں سونا، چاندی، جواہرات یا کوئی خزانہ دیکھتے ہیں تو یہ صرف ایک خواب نہیں ہے، بلکہ آپ کے موکلات آپ کو روحانی خزانے عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خزانے دنیاوی نہیں بلکہ روحانی ہوتے ہیں، یعنی آپ کو علم ملے گا، حکمت ملے گی، صبر ملے گا اور آپ کی زندگی میں برکت آئے گی۔ یہ خواب آپ کو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں۔ یہ انعامات دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ یہ آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے۔ چھٹی نشانی بہت طاقتور ہے اور وہ ہے آپ کی ناراضگی کا اثر۔ اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ کی بے عزتی کرتا ہے اور آپ دل میں اس پر ناراض ہو جاتے ہیں تو جلد ہی اس شخص پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ آپ کے موکلات آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی بے عزتی برداشت نہیں کرتے اور اللہ کے حکم سے اس شخص کو سبق سکھا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ یہ طاقت غلط استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے ہدایت دے، نہ کہ آپ اس کے لیے بد دعا کریں۔ موکلات خود ہی آپ کی حفاظت کر لیتے ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ اپنے دل کو صاف رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ ساتویں اور آخری نشانی بہت حیران کن ہے اور وہ ہے دوسروں کے دل کی بات جان لینا۔ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں اور آپ کو اس کے دل کی بات پتہ چل جاتی ہے یا آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے تھے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل یہی تو، یہ آپ کے موکلات آپ کو دوسروں کے دلوں سے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی جادو یا ٹونا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص عطا ہے۔ بزرگوں میں یہ خصوصیت بہت ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کے دل کی بات جان لیتے تھے اور ان کی مشکلات حل کر دیتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہیں اور آپ کے موکلات آپ کو ایسی معلومات فراہم کر رہے ہیں جو عام آدمی کو نہیں ملتی۔ جب ہم ان ساتوں نشانیوں کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کیوں عطا فرمایا؟ اصل میں جواب بہت سادہ ہے لیکن بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ اس نے تمام مخلوقات کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، درخت اور جانور سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ لیکن انسان کو کس کے لیے بنایا؟ صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اور اپنے قرب کے لیے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ پوری کائنات انسان کے لیے ہے لیکن انسان اللہ کے لیے ہے۔ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے تو وہ اپنے اصل مقصد کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنے اصل مقصد کو پورا کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن انسان کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ نیکی کرے یا بدی، اور جب وہ اپنے اختیار سے نیکی کا راستہ چنتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا۔ یہ انسان کی عظمت کی دلیل ہے، لیکن یہ عظمت
اسی وقت ہے جب انسان اللہ کے راستے پر چلے، ورنہ اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل منزل کہاں ہے۔ یہ دنیا صرف ایک مسافر خانہ ہے، ہم یہاں تھوڑے دن ٹھہرے ہیں اور پھر چلے جائیں گے۔ اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی۔ وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی دکھ اور نہ کوئی پریشانی، بس اللہ کی رضا اور جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ لیکن وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، اور جب ہم یہ محنت کریں گے تو اللہ ہمارے لیے راستے آسان کر دے گا، ہماری مدد کے لیے موکلات بھیج دے گا، ہمیں نشانیاں دکھائے گا اور ہمیں صحیح راہ پر چلائے گا۔ یہ موکلات صرف ہماری دنیاوی مدد کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری روحانی ترقی کے لیے بھی ہیں۔ یہ ہمیں گناہ سے بچاتے ہیں، نیک کاموں کی طرف لے جاتے ہیں اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ جب انسان کے پاس یہ خادم ہوں تو اس کی زندگی کی سمت بدل جاتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے، وہ آخرت کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اصل کامیابی آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آخر میں بارگاہ خداوند قدوس میں دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔